الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو التاجر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات اکرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ و دوستو، میری ماں بہنوں، عالمات، حاضرات، طالبات، آج اس مجلس میں دور حدیث سے پہلے موقوف علیہ میں سب سے بڑی کتاب مشکوٰۃ شریف پڑھی جاتی ہے. طالب علم نے اس کا آخری سبق پڑھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کنتم خیر امہ. اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، امتوں میں تم بہترین امت ہو. رسول اللہ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ 70 امتوں میں سے تم 70ویں امت ہو. بڑی بڑی 70 امتیں گزری، بڑی بڑی، جیسے تو ہر نبی کی امت تھی، لیکن بڑی بڑی امتیں قابل ذکر قابل تذکرہ جو امتیں تھیں وہ 70 تھیں. ان میں تم سب سے بہترین ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا مقام سب سے زیادہ ہے. آج جو یہ منظر پیش ہو رہا ہے اس مسجد میں، اس مدرسے میں، تعلیم الاسلام حیدرآباد میں، اور آپ یہاں جمع اس مسجد میں مائیں بہنیں جمع ہیں حدیث شریف کا سبق سننے کے لیے. یہ منظر خود اس امت کے خیر ہونے کی علامت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا عموم دین میں عموم اور علم دین میں اتنا عموم کسی امت میں نہیں پایا گیا. نہ ایسے حافظ پائے گئے، نہ قاری پائے گئے، نہ عالم پائے گئے. اتنی قلت تھی. یہودیوں کا عالم اپنے مرضی کی تشریح کر دیتا ہے، یہودی مان لیتے ہیں. یہاں زیر زبر کی غلطی کوئی بڑے سے بڑا قاری کر دے، چھوٹا سا بچہ اس کو چلنے نہیں دیتا. وہاں بڑا عالم بات کرتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. علم کی کمی تھی، چند لوگوں کا قبضہ تھا. کہا نہیں، یہاں تو اللہ نے سارے سینے، ہر برادری، ہر قوم، ہر خطے کی سینے علم دین کی نسخ رکھی. ہر نسل میں علماء ہے، ہر نسل میں. ابو بکر جزائری مجھے ذکر آیا. ابو بکر جزائری ایک بہت بڑے مفسر گزرے. مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے. افریقہ کے رہنے والے تھے، جزائر افریقہ کا.
اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کی تفسیر سعودی گورنمنٹ نے شائع کی ہے، بڑی معنات کی چیز۔ امام کعبہ جاتا ہے افریقہ کی تفریح کے لیے، سیر کے لیے، دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک استاد اور چند طالب علم درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے۔ وہ تو سیر کرنے گیا تھا، جیسے جنگل میں گاڑی پر تھا، پروٹوکول کے ساتھ افریقہ دیکھ رہا تھا۔ افریقہ جانے والے جنگل دیکھتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں، یہ دلچسپ مسئلہ ہے وہاں کا۔ جب آپ پہاڑوں پر جاتے ہیں تو پہاڑ دیکھتے ہیں، برف دیکھتے ہیں، وہاں کا یہ مسئلہ ہے۔ افریقہ کا مسئلہ یہی ہے، کوئی بھی جائے۔ ہمارے بھی ڈوری ٹون کے اساتذہ کچھ میرے ساتھی استاد گئے افریقہ، اور گئے جنگل میں جانا ہے، ہم نے بھی کچھ دیکھنا ہے۔ نماز مغرب پڑھ رہے تھے تو شیر آ گئے، ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، بالکل دل اوپر تھا ماشاء اللہ۔ ابھی آنا جانا ہوتا ہے منظر وہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ اس جنگل کے اندر اس کہیں صحرا ہے، کہیں آب و گیا علاقہ ہے، کہیں درخت ہے، اور یہ نیچے کیا کر رہے ہیں؟ گائیڈ نے بتایا کہ یہ سب پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں غریب لوگ ہیں، مدرسہ ہوتا نہیں ہے، یہ کوئی قرآن حفظ وغیرہ کرے تو یہ سب درختوں کے نیچے پڑھتے ہیں۔ وہ رک گیا اتر گیا۔ خیر پتہ چل گیا انہیں کہ بڑا آدمی ہے، بڑی شخصیت ہے، جانتے تو نہیں تھے۔ وہ استاد پڑھا رہا ہے، طالب پڑھ رہے ہیں، کتاب کسی کے پاس بھی نہیں، بغیر کتاب کے استاد بھی پڑھا رہا ہے، شاگرد بھی پڑھ رہے ہیں۔ عجیب ہے، وہاں کتاب نہیں ہوتی۔ اب نے امتحان لیا، انہوں نے میں امتحان لوں گا۔ اب عربی کا امتحان لیا، حیران ہو گئے امام کعبہ، یا نہ کتاب ہے، نہ قلم ہے، نہ دوات ہے، نہ اسباب ہیں، اور ان کو اتنی اچھی عربی آتی ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے، اتنی اچھی جو ہے وہ زبان عربی، ایسی زبان سے وہ بول رہے ہیں جیسے عرب میں۔ اس میں جو سب سے ہوشیار بچہ تھا انہیں بتا کے تعارف کرایا میں امام کعبہ ہوں، اگر تم اجازت دو کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ان کو اور کیا چاہیے، تو آپ بالکل لے جاؤ۔ اسی جہاز میں لے کر اس کو سعودیہ میں آیا، مدینہ یونیورسٹی میں داخل کیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو بہت بڑے عالم بنے۔ امام کعبہ کی سفارش پر اس کو سعودی شہریت دی گئی، اور یہی ابو بکر جزائری مفسر قرآن کہلائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا دین ہے، وقت خیر امت۔ ماشاءاللہ۔ اس نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ عربوں کے پاس ہو، اجمیوں کے پاس نہ ہو، عربوں کے پاس اجمی کے پاس نہ ہو۔ عبد الملک بن مروان نے ایک بار پوچھا کہ شام کا عالم کون ہے؟ فلاں فلاں فلاں۔ پورے عالم اسلام کے عالموں میں 2 عرب تھے، باقی سارے اجمی تھے جو بڑے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم ان 2 کا نام بھی نہ لیتے مجھے دل کا دورہ پڑ جاتا، کیونکہ وہ عرب تھا۔ انہوں نے کہا اگر یہ ساری اجمی لے گئے تو ہمارے لیے کیا بتا؟ یہ امام بخاری اجمی ہے، بخارا کا رہنے والا ہے، لیکن کتاب وہ ہے جس کو عرب بھی پڑھ رہے ہیں، عجب بھی پڑھ رہے ہیں۔ مشکل شریف یہ اجمی ہے۔ تم خیر امہ، تم بہترین امت، اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے۔ ہمیں اپنے دین کے ساتھ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور اپنی ذات کا عشق نصیب کیا۔ اس امت کا خاصہ ہے، یہ چھوڑتی نہیں ہے۔ آج یہ کون سا زمانہ گزر رہا ہے، دنیا میں بے حیائی کا طوفان برپا ہے، لیکن ان طوفانوں میں اور ان بے حیائی کے مقام پر بھی اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے یا قرآن کی گستاخی کرتا ہے تو انہی میں سے اس کی گردن ناپنے والے وہی موجود ہوتے ہیں۔ جن کی شکل و صورت علامت دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو قرآن حدیث سے اور اللہ رسول سے کیا کام ہے، لیکن کہتے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ 2 دوست تھے، دونوں شرابی تھے، ایک ہندو تھا ایک مسلمان تھا، اور دونوں شاعر تھے۔ شاعر شراب پیتے تھے، بغیر اس کے ان کی شعر ہی نہیں اترتا۔ تو شراب کی حالت میں شراب پی رہے تھے میں خانے میں، تو اس ہندو نے رسول اللہ کی ذات میں گستاخی کی تھی، تو اس کے ہاتھ میں وہ جو گلاس تھا نا شیشے کا، وہ اس کے سر پہ مارا۔
مسلمان شاعر نے جو شرابی نے سر پہ مارا وہ زخمی ہو گیا، مقدمہ بن گیا، عدالت میں چلے گئے، جج انگریز تھا، وہ جج نے کہا کہ یار تم عمل تمہارا کیا، تم دونوں شرابی ہو۔ مسلمان سے کہا شراب حرام ہے، تو شراب پیتا ہے، تو شعر و شاعری کرتا الٹی سیدھی، اور پھر تو اتنا مولیوں والا تو نے کام کیا کہ تم نے اس کے سر کے اوپر اپنے دوست کی گلاس مار دیا، وہ بھی شراب کے حد میں، تجھے نشہ چڑھا ہوا ہے گوشت کے لیے تجھے۔ تو اس نشئی نے، اس شرابی نے کہا ایک ہی تو سہارا ہے ہمارے پاس رسول اللہ کا، جس کی شفاعت پر آپ زندہ ہیں، آخرت میں انہی کی سفارش سے تو کام کرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اہل قبائل کی میں سفارش کرتا ہوں، مگر پھنسے ہوں گے نا وہ بیچارے، ان کی سفارش۔ پھر دوستوں کہا کہ وہ سہارا مجھ سے چھیننا چاہتا، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ کون تم خیر ہو بہترین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مکمل کی، آج طالبات نے ماشاءاللہ ان کا حافظ سبق باب الوحی سے شروع کیا، کتاب التوحید پر ختم کیا۔ یہ دونوں ایک ہی ہے، وحی بھی اور کتاب التوحید ایک ہے، کیونکہ وحی بھی توحید کی سب سے پہلے آتی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب سے پہلے وحی بھی جو آتی ہر نبی پر توحید کی وحی آتی ہے، آپ پر سب سے پہلے وحی توحید کی ہے، لا الہ الا اللہ، میں کوئی نہیں میری ذات کے علاوہ، میری بات نہیں۔ تو کتاب الوحی بھی گویا کہ کتاب التوحید بھی، اس لیے کہتے ہیں ابو خیر بن نضرہ بن سوا والوحی، سب سے پہلے وحی نازل ہوئی آسمان سے، اور وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فرض انسان پر بنا ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان واجب ہو جاتا ہے وحی کے بعد، فرض ہو جاتا ہے، اب چھوٹ نہیں۔ اور آخر میں پھر کتاب التوحید لائے، بیچ میں اعمال کو ذکر کیا، سارے اعمال لائے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے، اور پھر کتاب التوحید لائے، بتا رہے ہیں کہ مدار عقیدے پر ہے، جب تک عقیدہ انسان کا درست نہیں ہوگا اس کا عمل بیکار ہے۔ عقیدے کی مثال اس ایک کی طرح ہے جس کو لگانے کے بعد جتنے صفر بڑھاتے جائیں گے قیمت بڑھتی جائے گی، اور عقیدہ خراب ہوگا تو 5 صفر لگتے چلے جاتے ہیں، جس سے انسان اس ایک کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کتاب التوحید، اس میں امام بخاری نے بتایا ہے کہ توحید حقیقی کیا ہے۔ بہت سے لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم توحیدی، یہودی بھی کہتے ہیں ہم توحید والے، ہندو بھی کہتے ہیں بڑا ہمارا جو بڑا بت ہے وہ ایک ہی ہے۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں، سب اللہ ہے، ہم تو وسائل، اس کو وسائل کے طور پر لات عزا اور منات کو مانتے ہیں۔ امام بخاری کا حقیقی توحید کیا ہے؟ تنزیحات اور تحمیدات کا نام توحید ہے۔ تنزیحات اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اور تحمیدات سارے کمالات اللہ کی ذات کے لیے ماننا، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ نہ تعطیل کہ اللہ معطل ہے، یہودی کرتے اللہ تعالیٰ کام کرنے زمین آسمان بنا بیکار ہو کر بیٹھ گئے، اب اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نہیں۔ نصارہ آئے انہوں نے کہا تین ایک ہے، ایک ہی تین ہے، تین کو ایک خدا بنا دیا، تین کا ایک تثلیث کا قائل ہے۔ ہندوؤں نے تو 23 کروڑ بت بنائے، ہندوؤں کے بتوں کی تعداد 23 کروڑ ہے، 23 کروڑ، ہر ایک کا الگ الگ خدا ہے، ہر ایک کا الگ الگ، ہر جگہ کا الگ ہے، ہر علاقے کا الگ ہے، 23 کروڑ جتنے بھی سکھ ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، زرست ہو، زرست ایرانی مذہب تھا، 2 خدا کا اہرمن اور یزدان اور اہرمن 2 خداؤں کے قائل، ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ خدا زمین آسمان میں ہوتے اللہ کے علاوہ
یہ زمین آسمان کا نظام خراب ہو جاتا. ایک کہتا سورج نکالنا ہے، وہ کہتا نہیں نکالنا. سورج کبھی نکلتا کبھی نہ نکلتا، پوری دنیا کا نظام معطل ہو جاتا. لیکن آج تک اس اللہ کے نظام میں ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. بلکہ آج جس وقت سورج نکلا ہے، جس وقت میں اور غروب ہوا ہے، آج سے پچھلے سال کروڑ سال پیچھے تک چلے جائیں، اس وقت میں اسی منٹ پر اتنے سیکنڈ پر ہی شروع ہوا تھا اور غروب ہوا تھا. اور ایسا سال میں ہوگا اور ایسا بھی سینکڑوں سال تک ہوتا ہے. ذرا بھی سردی گرمی میں نظام نہیں بدلا. سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے. جو فصل سردی میں ہوتی ہے سردی میں ہوتی ہے، جو گرمی میں ہوتی ہے وہ گرمی میں ہوتی ہے. ہائیبرڈ کر کے غیر موسمی پھل، غیر موسمی فصلیں لائے، لیکن لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا، ان کا سوائے پھونک کے کچھ بھی نہیں. ان میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں جو اپنے موسم میں کی جائے گی، اس میں طاقت ہے. بے موسمی چیز میں کچھ نہیں، موسم میں جو چیز ہے اللہ نے نظام رکھا. جب سورج سردی میں شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر سے اور چیزیں زمین میں منتقل ہوتی ہے، گرمی میں اور چیزیں منتقل ہوتی ہیں. رات سردی کے چاند میں رات کو اور چیز آتی ہے، گرمی کے چاند میں رات کو اور چیز آتی ہے. تو جو چیز آئی سردی گرمی میں آسمانوں سے، تو زمین پر وقت سے پہلے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ میٹھا نہیں ہوگا، سکرین ہوگی جو دیکھنے میں میٹھی ہے، حقیقت میں کڑوی. یہ توحید ہے. تنزیہات اور تحمیدات اس کے مجموعے کا نام توحید ہے. امام بخاری کتاب میں توحید لائے، اور کتاب و توحید میں امام بخاری کا نظریہ کئیوں پر رد کرنا ہے، تمام لوگوں پر. تشبیہ کے قائل ہیں، اللہ ہماری طرح ہے، ہماری طرح اللہ تعالیٰ. شعبہ پڑھ گیا قرآن میں اللہ کا ہاتھ کا بیان ہے، ہماری طرح ہاتھ ہے. اور میں نہیں سکتا مثلی شہید، اور میں اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. دادا تم نہیں سمجھ سکتے. دادا واللہ عالم بھی مرادی کہہ تو اللہ اس کی مراد جانتا ہے. اللہ کی ساکھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے. یوم یکشف عن ساق کیا مانا ہے؟ اللہ جانتے اس کے معنی. متشابہات الف لام میم متشابہات میں سے اللہ جانتے اس کے معنی. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بہت سی ایسی چیزیں لے آئے جن کا معنی تو ہم جانتے، بعض کا تو معنی بھی نہیں پتا نہیں، اور بعض کا معنی تو جانتے ہیں لیکن اس کی مراد کا پتہ نہیں. الف لام میم کا معنی ہی پتا نہیں، اس کا معنی کیا ہے. اور جن کا معنی پتا اس کی مراد کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور امام بخاری نے آخری باب باندھا ہے، اور نظر الموازین القسط یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کا تول لگائیں گے. اعمال تولیں گے، تمہارے اعمال تولیں گے. اس سے ان لوگوں پر بھی رد کیا ہے جنہوں نے یہ کہا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی اعمال کوئی وزن نہیں تولے گا، کوئی میزان نہیں ہے. نہیں والوزن یومئذ الحق، بالکل حق ہے کہ وزن ہوگا. اور بالکل آخری عمل ہے، یاد رکھو، پہلے حساب کتاب ہوگا، پھر وزن اعمال ہوگا، اس کے بعد بالکل کام ختم. امام بخاری آخری بات بول آئے ہیں جس میں بالکل اس کائنات میں مرآ کی پیدائش سے لے کر اور اس کائنات کی پیدائش سے لے کر اور قیامت کے بعد میدان معاشر، اور میدان معاشر میں آخری جو عمل ہوگا وہ وزن اعمال کا ہوگا. اس کے بعد سارا نظام ختم. اب ایک فریق جنت میں، ایک فریق وزن. امام بخاری بنا ہے کہ تمہارے اعمال کو لے جائیں گے. نظر موازین، ہم میزان لگائیں گے. موازین میزان کی میزان ترازو، عظمت کے لیے جمع لائے ہیں. القسط انصاف کی ترازو، عجیب ترازو، اتنی بڑی ترازو. 7 زمین کے پڑے آسمان، ایک پڑنے میں 7 زمین اور آسمان آ جائیں، لیکن تولنے پر رتی بھی تولے گی، ماشا بھی تولے گی. بڑی اتنی، اور تولنے میں اتنے چھوٹا تول بھی تولے گی. دنیا میں ایسا کوئی ترازو نہیں. بڑے ترازو پہ چھوٹا وزن نہیں تلتا، چھوٹے میں بڑا نہیں تلتا. ٹرک کے ہاں رتی تول لو، ٹرک تولنے والے آلے پر ٹرالی تولنے والے اس پر کانٹے پر کبھی نہیں تول سکتے. میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا. میں نے کہا میرے جوتے تولا یا حضرت 5 کلو کے بعد تو شروع ہوتا ہے. اور سنار کے ہاں جائے جاؤ،
وہ سانس بھی نہیں لیتا تو پہلے تو تکڑی ہوتی تھی، اب تو ڈیجیٹل آ گئے تو تکڑی میں سانس ہی نہیں لیتا، سانس بند کر، کیونکہ سانس لے گا ایسا اگر سانس سے نیچے چلا جائے سانس نہیں لیتا، اس کے سانس بند ہو جاتے تھے، اس کے کولے بند ہوتے تھے اور دینے والے کے پیسے کوئی بند رہے مہنگائی ہو گیا۔ میزان لگائیں گے، اتنا بڑا میزان لگائیں گے، آواز ہونے کی جو آپ آواز کو شکل دے دی جائے گی، نماز کی شکل ہوگی، اس کو بولا جائے گا، صحیفے تو لے گے، لکھے ہوئے صحیفے تو لے گے، نیکیوں کا صحیفہ بنے گا، برائی کا صحیفہ بنے گا، خود بندے بھی تو لے گے، بندے بھی، تینوں کام ہوں گے، کہیں بندے تو لے گے، کبھی ویزا صحیفہ تو لے گا، کبھی آواز تو لے گا، سب تو لے گا۔ جب محدثین نے کہا کہ سارے کام ہوں گے، آدمی بھی تو لے جائیں گے، حدیث میں تک موٹا تو تازہ آدمی لایا جائے گا، لوگ کہیں گے اس کو میدان میں رکھیں گے، بس ساری نیچے رہ جائے گا نیکیوں کا پڑھنا، لیکن اس میں رکھیں گے فرمایا کہ مچھر کے پاس جتنا بھی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وزن 1.5 سے نہیں بنتا، وزن تو انسان کے اندر کی قوت سے بنتا ہے کہ اندر کیا ہے، اگر اندر مولا کا نام ہے تو اس چھوٹے کا بھی وزن بہت زیادہ ہے، اگر مولا کا نام نہیں تو موٹے کا بھی وزن کوئی نہیں، یہ اندر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مسعود کے بارے میں فرمایا جو رسول اللہ کے خادم خاص ہے، نہ بناؤ بھائی، نہ بناؤ بڈو میاں، بس کر میں نے دیکھ اللہ سے بن گیا، یہ کام آئے گا مجھے دیکھنا، ہم نے بزرگوں کو دیکھا تو آج ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیں دیکھو یعنی بزرگ کو دیکھتے ہو، بعد کسی پر کو اور کسی کو چڑھا دے گا میرے اوپر، ڈم بردری ہوگی، ڈنڈا بڑھنا شروع ہو جائے گا، بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ معاف کر دیں۔ فرمایا کہ عبداللہ مسعود جو رسول اللہ کے خادم ہیں، فرمایا کہ عبداللہ مسعود کے ایک پاؤں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ لرجل عبداللہ مسعود اصغر فی المیزان من احد، تینوں کا اتنا بڑا میزان ہے، جبریل السلام ایسے پکڑ کے کھڑے وہ دیکھیں گے صحیح کوئی، میکائیل السلام کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو لے کے آؤ، چلو ایک ایک کو لے کر پیش کرو، چلو آ جاؤ، اور اصل سے مغرب کے درمیان سارا کام ہو جائے گا، ٹھیک بات ہے، اتنی مخلوقات کا 70,000 وہ ہوں گے اس امت کے، اور ہر 1000 کے ساتھ 1000، یعنی ہر 1000 کے ساتھ 70,000 تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں، ان کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اکثر مولوی اور طالب علم بھی ہوں گے انشاءاللہ، مولوی کو ایسا نہ سمجھا کرو، ایسا نہ سمجھا کرو۔ 70,000 اس امت کے، اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، اور وہ کفار جنہیں کفر ہی کیا پوری زندگی برائیاں کی، سیدھے جہنم میں۔ اب رہ جائیں گے وہ پھر نیک لوگوں میں متقین کو لایا جائے گا، جو تقوی سے رہتے ہیں لیکن تھوڑی بہت ان کی وہ ہے، وہ جب لائے جائیں گے اللہ فرمائے کہ ان کا کیا حساب لینا ہے، ان کے بعد تو سغائر ہے، سغائر تو میں ویسے یاف اور کثیر تو ویسے ہی معاف ہے، ان کو بھی بھیج دو۔ اب مخلفین رہ گئے جن کی کچھ نیکیاں کچھ برائیاں، ان کا وزن شروع ہو جائے گا، اور کفار میں وہ رہ جائیں گے جن نے کچھ نیکیاں کی ہوں گی کفر کے ساتھ، تو وہ تو جو ہی کفر رکھا جائے گا، ساری نیکیاں ہوا پر سورا ہو جائیں گی، وہ بھی جہنم میں۔ اب یہ جو مکس مال والے آ جائیں گے ان کی نیکیاں رکھی جائیں گی، اگر نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا تو جنت میں بھیج دیں گے، اگر برائی والا پڑھنا نیچے ہو جائے گا تو جہنم میں بھیج دیں گے، اور اگر برابر ہو جائے گا تو وہ دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان جس کو آراف کہتے ہیں اس دیوار پر چڑھا دیے جائیں گے۔ جب جنتوں کو دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں بھی چھوٹی موٹی کوٹھڑیاں لاٹ کر دے، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگے اللہ تیرا شکر ہے اس جلدی
کی آگ میں آپ نے ہمیں نہیں ڈالا، ہم کم از کم ایسی سرحد پر تو ہیں جہاں سے جنت کا نظارہ تو کر سکتے ہیں، بالآخر ان پر بھی اللہ کو فرمائے گا ان کو جنت میں بھیج دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا بالکل برابر ہو جائے گا، ایسے برابر ڈرے گا، کیونکہ جب برابر ہوتا تو تھوڑا تھوڑا ہلتا ہوتا رہتا ہے۔ اتنی دیر میں حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، پھیلی گرے گی نیکیوں کے اندر اور وہ پڑھنا چھپے گا، اللہ فرمائے تو جنت میں بھیج دو۔ اللہ کون سی نیکی؟ یہ لت پر پٹی ہے جو مسلمان کی قبر پر تو نے دفن کیوں ڈالی، اللہ اکبر۔ بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے معمولی نیکیوں کا معمولی نہ سمجھو کہ جو ہو سکتا ہے یہی آپ کا وزن چکانے میں کام آ جائے۔ لا تحقرن من معروف شیئا، نیکی معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ وہاں تو کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے ان الجبال بالحصا، فرمایا کہ کنکریوں سے ہی پہاڑ بنا کرتے ہیں، پہاڑ کو ایک نہیں ہوتا، پتھروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکالیں تو وہ چھوٹے بڑے پتھر نکلتے ہیں، لیکن بنا ہوا پہاڑ ہے دیکھنے میں، لیکن جب اس کو توڑو گے تو پتھروں کے ٹکڑے اس میں سے نکلیں گے۔ آپ کسی طرح تھوڑی تھوڑی نیکیاں قیامت کے دن پہاڑ بن جائے، معمولی نہ سمجھو۔ بعض کو شوق ہوتا ہے بڑی نیکی کرنے کا، چھوٹی نیکی نہیں کرتے، یار کو بڑے کام کریں، بڑا کام اپنی جگہ ہے، یا چھوٹا کام اگر قبول ہو جائے تو چھوٹا بھی کام کا ہے، یاد رکھو قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کسی عمل کا قبول ہو جانا، راز کی بات سن لو، ہاں وہ چھوٹا عمل کیوں، اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا تو قبول کا مطلب ہے کہ اس پر اللہ جزا دیں گے، جزا دینے کے لیے اس کو ایمان پہ ماننا ضروری ہے، مارے گا تو ملے گا۔ دیکھو عمل قبول ہو جائے تو ایمان پر خاتمے کی ضمانت ہے، اس کے بعد جا کر پھر اگلا کام ہے، اس لیے معمولی نیکی معمولی نہ سمجھو۔ حدیث شریف میں ایک آدمی گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا ایک جھاڑی پڑی ہے، جھاڑی جو لوگوں کے پاؤں کو لگتی ہوگی، اس نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دی، اللہ نے آسمانوں سے اس کو دیکھا اور اس کی بخشش کر دی۔ کنجری نے کتا دیکھا، کنجری جا رہی ہے اپنے یار کو ملنے کے لیے، نئے کپڑے، نئی پپی، نئی جوتی، بوٹ پہن کر جا رہی، نیا دوپٹہ، سج دھج کے جا رہی، دیکھا راستے میں کتا کنویں کے ارد گرد بھاگ رہا ہے، پانی پینے کی سبیلی، زبان باہر نکلی ہے۔ اس نے کہا ہو اس کا کیا بنے گا، دوپٹہ پھاڑا، اپنی جو ہے وہ جوتی میں باندھا اور جوتی کو پانی میں ڈالا، کنویں میں پانی نکال کر گڑا کھودا، اس میں پانی ڈالتی جاتی تھی، کتا پیتا جاتا تھا۔ جب پی لیا اس نے تشکرانہ نگاہوں سے اس کو یوں جو دیکھا، آسمانوں سے اللہ تعالی اس پر شان رحمت ہے جن کی توفیق توبہ دے کر جنتی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ اس عمل کو معمولی نہ سمجھو، یہی ہو سکتا ہے کہ تیرے میزان کے جھکانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے نیکی بڑی بھی اور چھوٹی بھی، نیکی نہ چھوڑے انسان، جہاں گناہ ہو رہے ہیں نیکی نہیں کرتا، کیونکہ میزان لگنا ہے۔ یہ کیا بات ہے جی سر جی ہم تو نیک نہیں ہیں، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ جب نیک ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، کیسا میرے کو حل بھی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک انسان کو خسارہ یا اس کے خرچے زیادہ ہیں تو کمائے گا زیادہ نا، تاکہ خرچے پورے ہو جائیں۔ اگر تو برائی تم سے ہو رہی ہے تو نیکیاں بھی ساتھ کرتے رہو، میزان تو اسی میں لگے گا نا کہ ایک طرف نیکیاں، ہو سکتا ہے اللہ کو ویسے رحم آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کتنے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ باوجود ہے کہ ان کا میزان میں وزن کم ہوگا نیکیوں کا، پھر بھی رحم فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اپنی چادر ڈال دیں گے، فرش پر بلا لیں گے، کہیں گے تو نے بھلا کیا، بھلا کیا، وہ ڈرے گا، اللہ نے حق کیا، کچا دے جو معاف کیا، تو سجدے میں گر پڑے گا، پھر کھڑا کریں گے، پھر بولیں گے، پھر کھڑا کریں گے، پھر بولیں گے، وہ بار بار سجدے میں گرتا رہے گا، جو معافیاں ملتی رہیں گی۔ لوگ کہیں گے یار کتنا نیک آدمی، اس پہ بھی سجدے میں سجدہ، حالانکہ دنیا میں سجدہ دے کے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی شان رحمت تھی کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو وزن کا معاملہ ہے ہر آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے، کل کو وزن لگے گا، میرے پاس ہے ایسا کچھ کہ میں پیش کر سکوں،
مدار اخلاص پر ہے. اس لیے امام بخاری نمل اعمال بالنیات پہلی حدیث لائے کہ دیکھو اعمال میں وزن چاہتے ہو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو, تقویٰ پیدا کرو, سنت کے مطابق عمل کرو, پھر تمہارے عمل کا وزن نکلے گا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب داؤد السلام نے کہا اللہ اتنے بڑے پلے کو کون بھر سکتا ہے نیکیوں سے, فرمایا ایک کھجور بھی اگر میری رضا کے لیے میرے رستے میں دے گا تو اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ نیکیوں سے پورا پڑ رہا ہے کھجور سے بڑا. سبحان اللہ. اب بتائیے اللہ کے رضا چاہیے. حدیث بطاقہ میں آتا ہے ترمذی میں ایک پرچی پر کلمہ سے لکھا ہوگا لا الہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, ایک تیسری پرچی. اور اس طرح 99 دفتر ہوں گے, بڑے بڑے رجسٹر گناہ ہو گئے جو دوسرے پڑھ لیں گے, یہ پرچی نیکی کی ملے گی. اور میں ڈالیں گے تو یکدم نیچے چلا جائے گا نیکیوں کا پڑھنا, اور یہ 99 دفتروں پر اعلان ہوگا بخش دیا کہ اللہ یہ چھوٹی سی نیکی کاش اس پہ میرا نام لکھا ہے, اور میرے نام اتنا کس کا وزن ہے, میرا نام. اللہ کے نام سے پوری کائنات کا نظام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا مانا ہے, تیرے نام سے, تیرے نام سے. میاں نام ان کا اتنا کام کا ہے کہ نام سے میرے نام کا کام ہے. ذات تو بہت بڑی ذات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام ایسا چلتا ہے, پورے دنیا کا نظام نام پر ہے. یاد رکھو اللہ کی اسماء ذاتی اور اسماء صفاتی پر پورے عالم کا نظام ہے. نام کافی ہے, پھر میرا نام چلتا ہے, اللہ کا نام چلتا ہے. بسم اللہ, تیرے بسم اللہ نہیں کہا, اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں, تیرے نام کے ساتھ, میرا نام لے لو تیرا کام ہو جائے. دونوں کام ہو جائے. میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ کیا ہے پرچی سمجھتے ہو, اس پرچی سے سونا جو ہے اس کا وزن بہت ہوتا ہے, تھوڑا سا جو ہو اس کا وزن بہت ہوتا ہے. ادھر تم 1 کلو سونا رکھ دو اور ادھر آپ دوسرا 5 کلو روئی بھی رکھ دو تو اس کا وزن سے زیادہ ہو جائے, حالانکہ وجود چھوٹا سا ہے. اللہ کے نام کا وزن کسی چیز پر اللہ اپنے نام کو رکھ دے, پہاڑ پر رکھ دے, زمین پہ دھس جائے. فرمایا کہ ورنہ اعمال بنی آدم اور قول یوزن, بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے, قول بھی تولے, باتیں بھی تولے گی, باتیں بھی تولے گی جو تم بولتے ہو. امام بخاری بتا رہے ہیں جو تم تلاوت کرتے ہو یہ تمہارا فعل ہے, یہ ہم تولے گی, لیکن قرآن نہیں تولا جائے گا. تو قرآن اللہ کا کلام, اللہ کی صفت ہے. اس میں امام بخاری نے بھی اشارہ کیا. قال وجد القسطاس العدل بالرومیہ, امام مجاہد کہتے ہیں وزن بالقسطاس مستقیم, جو اسی سے متعلق ہے کہ تم جو ہے انصاف کے ترازو کے ساتھ تولا کرو. تاکہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے, قرآن نے 100 سے زیادہ الفاظ دوسری زبانوں کے استعمال کیے ہیں, کیونکہ قرآن پورے عالم کی نمائندگی کرتا ہے, پورے عالم کی نمائندگی کرتا ہے, ہر زبان کا لفظ اس میں ہے, لیکن ایسے خوبصورت انداز میں جڑا ہے. سبحان اللہ. جیسے سونے میں جب موتی جڑے جاتے ہیں, حالانکہ موتی سونا تو نہیں ہے, لیکن جب اس میں جڑے جاتے ہیں تو کس طرح حسن بن جاتا ہے زیور کا. اسی طرح قرآن نے ایسا اپنے اندر ان کو سمویا ہے کہ ان کا حسن بھی نکل گیا. ماشاءاللہ. ابراہیم, اسماعیل, جبرائیل, یہ سارے عجیب نام ہیں, یہ عربی نام نہیں لیکن سب قرآن میں استعمال. استاد بھی رومی زبان کا لفظ ہے, پیغمبر السلام نے بھی دوسرے زبانوں کے الفاظ استعمال کیے. ابو ہریرہ سے کہا تھا شکمت درد, تیری شکم میں درد ہے, ہر چیز پوچھا شکمت درد, انہوں نے کہا ہاں, صلی نماز پڑھ کر نماز سے شفا ہو جائے گی. کہتے ہیں 2 رکعت صلاۃ شفا بھی پڑھی جائے, صلاۃ حاجت تم جانتے ہو, اور استخارہ بھی جانتے ہو, شادی ہوتی تو استخارہ بھی استخارہ شروع کر دیتے, لیکن نظر ہوئی آتی جدھر دل ہوتا ہے. استخارہ کیتا ہے صاحب, میں دیکھا میری وہ چھوٹی نہ شادی ہو رہی تھی, میں پسند کرنا خواب کی تعبیر ہے, میں تو لکھنا بلی کو چچڑا رکھا. حاضر پڑھتے, استخارہ پڑھتے, توبہ 2 رکعت شفا بھی ہوتی, جو ابو ہریرہ کو پڑھتے چل لے بھائی, 2 رکعت پڑھی پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. شفا کی نماز میں شفا.
یقال القسط مصدر مقسط، امام بخاری بتا رہے ہیں قسط اور مقسط کا فرق. قسط مجرد ہے، مقسط باب فعال ہے. یہ عربی کا کمال ہے، ایک ہی لفظ ہے، زیر و زبر بدلتا ہے، باپ بدلتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں. قسط مجرد میں آتا ہے ظلم کے معنی میں، باب فعال میں جاتا ہے عدل کے معنی میں. ان اللہ یحب المقسطین، اور اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. قسط سے قاسط ظالم کو کہتے ہیں اور مقسط عادل کو کہتے ہیں. لفظ ایک ہے، مادہ ایک ہے، زیر و زبر بدلے اور اس کا باپ بدلے، معنی بدل گیا، کیونکہ عربی جیسی فصاحت کسی زبان میں نہیں. شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ کتنا بھی کوئی زندگی عرب بھی ہو اور عرب ہو کر عربی سیکھنے میں اپنی پوری زندگی لگا دے اور میں عربی پر قابو نہیں پا سکتا سوائے نبی کی ذات. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جس طرح اللہ غیر محدود ہے، زبان بھی غیر محدود ہے، اس کی شان بھی غیر محدود ہے، شان بھی غیر محدود ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، 3.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں. 3.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں قرآن کی تفسیر. صرف النبی کی ذات ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. آسمانوں پر عربی بولی جاتی ہے اور زمین کے نیچے بھی قبر میں جاتے ہی من رب کا، تیرا رب کون ہے، عربی میں سوال ہے. ما دین کا، تیرا دین کیا ہے. من حال رسول اللہ سے تیرا کیا تعلق، سوال ہے عربی میں سوال جاتے ہی. سب پنجابی ختم، انگریز نو، اس لیے کہ یہ سب غیر ملکی زبانیں جو میں آپ بول رہے ہیں. اب وہاں جائیں گے تو سب زبانیں ختم. بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں عامر بن اشعاب سے. یہ امام بخاری کا آخری استاد ہے مصر میں، اس سے آخری حدیث لا رہے ہیں. یہ چلتے چلتے ابو زرع پر آتا ہے. ابو زرع بجلی، 2 ہے ابو زرع، ایک ابو زرع رازی ہے، یہ امام بخاری کا استاد ہے جس کے سامنے امام بخاری نے بخاری پیش کی تھی. اور ایک ابو زرع بجلی ہے، یہ ابو ہریرہ کا شاگرد اور تابعی. ابو زرع بجلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر. ابو ہریرہ یہ وہ ہے مدرسوں کی بنیاد ڈالنے کی وجہ بننے والے صحابی جو ہے نا. یہ رہائشی مدرسے، مدرسہ تو شروع سے تھا لیکن رہائشی مدرسہ تب شروع ہوا جب ابو ہریرہ جیسا طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے آ گیا تو رسول اللہ نے دارالکعبہ کھول دیا جس میں 80 صحابہ تھے اور آپ روزانہ اعلان فرماتے ہے کوئی میرے مہمانوں کی کھانا کھلانے والا. اللہ اکبر. اس لیے طلبہ کو مہمان رسول کہتے ہیں. یہ رسول اللہ نے لقب دیا ہے، یا مولویوں نے نہیں بنایا کہ مولوی لفظ رکھتے تک آپ چندہ دیں. نہیں، رسول اللہ فرماتے تھے. روزانہ اعلان ہوتا، عشاء ہو جاتی، اعلان ہو جاتا مسجد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 مہمان ہیں، ہے کوئی کھانا کھلانے والا؟ جس کے پاس 1 کا کھانا ہو 2 کا انتظام کرے، 2 کا ہو تو 4 کا کرے، 4 کا تو 8 کا. صحابہ کا نظر 2 میرے ساتھ، کہتا 3 میرے ساتھ، 5 میرے ساتھ، 10 میرے ساتھ لے جاتا. کھانا کھا کر آ جاتے، پھر مسجد نبی کے اندر آ کر رہتے، اسی صفہ کے چبوترے، صفہ کی جھوپڑی کے اندر رہتے. اس طریقے پر یہ رسول اللہ کی اس زندگی میں یہ صحابہ اکرام، یہ جو صحابہ تھے صفہ کے طالب علم، ان کے کھانے پینے کا ایسے نظام. سبحان اللہ. کھجوریں آ جاتی، صحابہ کھجور لے آتے، ان کی جھوپڑی میں لٹکا دیتے. صحابہ فرماتے ہم کود کود کر ان کے نیچے نہیں رکھتے تھے، ان کے چنچیاں آ جاتی لٹکا دیتے، ہم کود کود کر اس میں سے کھجوریں لے کر کھا لیا کرتے. اور کبھی ایسا وقت آتا کہ یہ طلبہ بھوک سے بے ہوش ہو کر بھی گر پڑتے. اللہ کے پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوتے تھے، یہ بھی پتھر باندھ کے رہتے تھے. کبھی کیسا زمانہ آتا تھا، کبھی کیسا ایسے وافر رزق نہیں تھا جیسے آج ملتا ہے. آج یہاں سے جاتا وزن کر کے واپس آتا تو ڈبل ہو جاتا. اتنا کھانے کا بہت کھانے کو بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر. آپ جاؤ باہر لگی موقع دیا، لیکن یہ مجاہدات ان صحابہ نے سارے برداشت کیے، بعد موقع کھل گئے. یہ ابو ہریرہ ہے، یہ جو صوفہ، یہ جو مدرسے ہیں، ان کی ترتیب ہماری بنائی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بنائی ہے.
آپ کی کوئی شان بھی ختم ہونے والی نہیں. یاد رکھو رسول اللہ نے جو ایک آپ کے کبھی ختم ہونے والا نہیں. قیامت تک چلتے رہیں گے اسی طرح برستے رہیں گے قیامت تک. لیکن شرط ہے کہ تم قدر کرو نہ قدری نہ کرو. جن لوگوں نے نہ قدری کی جہاں کے لوگوں نے اللہ نے مدارس ختم کر کے دوسری جگہ منتقل کر دی. امام بخاری کی کتاب 90,000 آدمیوں 90,000 شاگرد ہے براہ راست امام بخاری کے کتاب پڑھنے والے. لیکن آج وہی بخاری کا مدرسہ موجود ہے, کوئی طالب علم نہیں. لوگوں نے قدری شروع کر دی. مولوی اللہ فرمایا کہ اچھا میں محتاج ہوں تمہارا, چلو ہندوستان کو دے دیا. یہ کام ہندوستانی کے پاس آ گیا, ہمارے پاس آ گیا. یہ منظر یہاں آ گیا, یہ صفا کا منظر یہاں آ گیا. باہر ہے کہ بخارا ترمز نیشابور بڑے بڑی جگہ دائیں امام مسلم بخاری مسلم کچھ بھی نہیں. عرب میں نہیں رہا, عرب میں نہیں, عرب میں چلے جاؤ کوئی درسگاہ نہیں ملے گی جہاں اس طرح پڑھایا جاتا ہے. میں اس کرسی پر بیٹھ کر لیکچر لے کے چلے جاتا. میری مدینہ شریف میں پی ایچ ڈی کرانے والے کچھ ڈاکٹروں سے ملاقات ہے. سعودی تھی, جاتے ہیں سعودی جمع ہو جاتے ہیں, کب چھپی ہو جاتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کراتے ہیں؟ کہا کہ ہم پی ایچ ڈی کراتے ہیں. پی ایچ ڈی کہا میں مسلم اور بخاری کی پی ایچ ڈی کراتا ہوں. طالب علموں دے دو, رکھ تو رکھ دو, پہلا کام بعد میں کرتے. میں پی ایچ ڈی کراتا ہوں. کہا کتنی حدیثوں کراتے ہیں؟ کہا 150 حدیثیں بخاری کے لے لیتے ہیں, 150 مسلم کی. 3 سال میں اس میں پی ایچ ڈی کراتا ہوں. ڈاکٹر کا جو نا وہ ہم ڈگری دے دیتے ہیں. مجھے کہنے لگا آپ بخاری کیسے پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا 8,000 حدیثیں ایک ایک حدیث پڑھاتے ہیں. آپ تو عجیب لوگ ہو, ہمارے یہاں تو آپ کو 150 کی ہم سے 3 سال میں پڑھائی جاتی ہے. یہ اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے ہم پر, بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. دیکھو یہاں پڑھا استاد نے پورے سال پڑھائی, ایسے تھوڑی ہے کہ آج ختم آخری حدیث آ گئی, چلو نہیں مولانا صاحب آ جائیں. ہم اتنا کچھ کام کر کے سبق کی سب سے زیادہ فکر رہتی ہے. رات کو 1 بجے 2 بجے جائیں, صبح سبق پڑھانا ہے, مطالعہ کرنا ہے, پھر سونا ہے, پھر فجر میں اٹھنا ہے, پھر معاملات کرنے, پھر تھوڑا سونا ہے, پھر سبق پڑھانا ہے. 2-4 دن ہمارے ساتھ رہو گے دورے پڑ جائیں گے. ساری کرامت بھی نہیں بنتے, مشہور بھی نہیں کرتے. سارے بزرگ کرامت بھی ہمارے ہیں بندی بڑے بڑے کنجوس بھی, تعلیم بھی نہیں کرتے ہیں. دوسرا تو کچھ بھی نہ کر رہے. بابے جی کھا لے, بابے جی کی کرامت نہیں کی. روٹی بہت کھاتا ہے, روٹی بہت کھاتا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ بابا بہار یہ صحابہ طالب علموں کی وجہ سے. ابو ہریرہ 5,374 حدیثوں کے راوی ہیں. 5,374 حدیثیں رسول اللہ. ہر وقت کہتے ہیں پیغمبر سلام کو چمٹا رہتا تھا. شیب بطنی, شیب بطنی کا عجیب معنی لکھا ہے. ایک مان تو لکھا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کھانے کو مل جاتا, بس کافی ہے, میں وہیں پڑا رہتا تھا, میں جاتا نہیں تھا. کہ اس نے کو فرمایا میں نہ رہ جاؤں, کوئی عمل کرے میں نہ رہ جاؤں, فوراً نوٹ کر لیتا تھا, اپنے دماغ میں بٹھا لیتا. اور شیب بطنی کا دوسرا معنی عجیب لکھا ہے کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوتی, مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے والی ہوتی, لیکن اگر رسول اللہ آ جاتے تو ان کو دیکھتے ہی میری بھوک ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. شیب بطنی کا ایک معنی نہیں. روایت بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن, 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں. 2 کلام ایسے کلمت سے کلام ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں. تو مشکل الفاظ نہیں ہے تجوید کے جس کو ادا کرنے میں مشکل ہو. حروف مستعلیہ, حروف حلقی, صفات متضادہ, اس قسم کے نہیں, سیدھے سادے الفاظ. ورنہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں. سواد کا مخرج پر آج تک اختلاف چل رہے ہیں. زواد ہے, داد ہے, کی ہے.
جو سیدہ نہ کر سے کہنا دعا ہے سیدھے دعا دے کہتے دعا ولد ضالین کہتا ولد ضالین ہیں ایک کہتا سی ولد ضالین ماں کہتا ولد ضالین ان کی ابا بیمار ہو گئی سامنے جگہ مولوی صاحب جن نے بابا رگڑے کھاتے سی کاریاں کو ذات وسیع ادا کرنے والا بہت ایٹ زباندار اور یہ یار تو سیدھا دال ہی پڑھ دیتا ہے وہ بھی ہے ہی دال اچھا یار سنا ہے تیری اماں کو کوئی مرض لگ گیا ہے تیری اماں کو کوئی مرض لگ گیا ہے وہ کہتی کیا کرے بے ہو مرض ہے نا مرض آتی ہے مرض آتی ہے چلے بولو قرآن ہے تو دال مان جاوے تو دال مان جاوے ایک گل ہے صحیح ہے غلط ہے بولو ریاض آخ دو یہ ریاض آخ دو ریاض اور ریاض صاحب نام لگا کرنا ہے اتنے تو زاد آخ دو قرآن میں غلط دعا تو وہی دعا ہے یہ کوئی اور چاہے یہ ہے قرآن ہے دعا ہے نا جو مرض میں جو ریاض میں جو رضوان میں رضوان بولتے ہو یا رضوان بولتے ہو جو مخرج نہ آئے تو دال بنا دو تو بات کرنے میں ولد ضالین ہمارے استاد تھے یہاں سے پکڑ لیتے تھے زور سے قد بھی ان کا 6.5 فٹ تھا ہاتھ بھی اتنے بڑے بڑے تھے تو گردن پھڑ لیتے تھے جان چھڑانا مشکل اسرائیل نظر آ جاتے اللہ غریب رحمت آمین 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 فرمایا خفیفتان بہت ہلکے ایسے کوئی لفظ نہیں ہے کیا تم ادا نہ کر سکو لیکن ثقیلتان فی المیزان لیکن جب میزان میں رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے اس میں جب میزان میں کو رکھا جائے گا ان الفاظ کو تو نیکیوں کا پڑھنا نیچے چھپ جائے گا پورے میزان کو بھر دیں گے جو کہ اللہ کے نام ہے اللہ کی صفات ہے ان میں سے نور نکلے گا جس طرح اس بلب کا وجود کتنا چھوٹا ہے اس کا نور کہاں تک پھیلا ہے اس طرح اس میں سے جب نور نکلے گا پورا میزان جو 7 آسمان زمین کو گھیر سکتا ہے اس کو بھر دے گا اور اللہ کے نور میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نور میں پھیلاؤ بھی ہوتا ہے وزن بھی ہوتا ہے دنیا کی روشنی میں وزن نہیں ہے اس کا کوئی وزن ہم پر نہیں ہے لیکن اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے تو کوئی حضور کو پھاڑ دیتی ہے نور بھی ہے وزن بھی ہے فرق ہے ناموں کے اندر نور ہے یہ 2 الفاظ ہیں رسول اللہ نے پہلے شوق دلایا ہے کہ تمہیں شوق ہو پہلے کہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہے رحمان کو اور پڑھنے میں آسان ہے اور میزان میں بھاری ہیں پہلے شوق دلایا تاکہ مومن کان کھڑے کر لے وہ کون سے الفاظ ہیں جو رسول اللہ کے زبان مبارک سے نکلیں گے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ 2 الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ کلام سبحان اللہ عظیم دوسرا کلام اور جب میزان میں رکھے جائیں گے یبلغ المیزان حدیث میں تو پورا میزان بھر دے گا سبحان اللہ کا معنی کیا ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تو سارے عیبوں سے پاک ہے یہ تنزیہات ہے وبحمدہ اللہ سارے کمال تیرے لیے یہ تحمیدات ہے لفظ چھوٹا سا ہے لیکن سمندر بھر اللہ کی ساری صفات آ گئی صفات جلالیہ بھی صفات کمالیہ بھی جلالیہ وہ صفات جو اللہ کی ذات میں عیب ہے اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اولاد ہے یہ ساری صفات جلالیہ ہیں سبحان اللہ کے اندر وہ آ گئی اور وہ بھی حمدی میں صفات کمالیہ آ گئی سمیع ہے بصیر ہے رزاق ہے محیی ہے ممیت ہے سبحان اللہ ساری صفات کا لفظ چھوٹا ہے لیکن ساری صفات گویا کہ پڑھنے والے نے اتنی تعریف کر دی کہ اللہ کی ساری تعریف اس میں آ گئی سبحان اللہ میں پاکی بیان کرتا ہوں ابھی حمدی ہی اس کی تعریف کے ساتھ پہلے پاکی ہے پھر کمالات کا بیان ہے کیونکہ پاکی میں اور آپ جانتے ہیں ہم کمزوریاں ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں ہمیں پتا ہے کھانا کیا ہے پتا ہے پینا کیا ہے جانتے ہیں اولاد کیا ہے بیوی کیا ہے بچے کیا ہے
ہم کہتے ہیں اللہ نہ آپ کھاتے دے سے ہم کھاتے ہیں، آپ پیتے تھے نہ آپ کی بیوی بچے لب یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لم یتخذ ولد صاحبۃ ولد، آپ کی کوئی بیوی نہیں، آپ کا کوئی اولاد نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس لیے سبحان اللہ پہلے لائے، لیکن کمال اللہ کے کمال کو نہیں سمجھا جا سکتا کہ کیا با کمال، رسول اللہ کے کمال نہیں سمجھ سکتے، ان کا کمال اللہ کے کیا سمجھتے، بس ایمان ہے اللہ سبھی ہے، ایمان ہے، سننے کی کیا شان ہے، وہی بات ہے۔ ایک وقت میں پوری مخلوقات اللہ اکبر بول رہی ہے، ہر کی باتیں سے سن رہے ہیں، جیسے بس وہی بول رہا ہے وہی سن رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی میں سنتا ہوں، سبحان اللہ ہمارے تو نظر ہی نہیں آتی، آواز سنتا ہوں، اللہ اکبر۔ کیا کمال ہے، کمالات کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے کس طرح دیکھتے ہیں، دیکھنے کی شان کیا ہے۔ ہاں تنزیحات سمجھتے ہیں، پاکی کو سمجھتے ہیں، کیسی کن چیز سے پاک ہے، کیونکہ ہم خود عیب والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں یہ نہیں اللہ کی بات ہے، یہ کمزوریاں اللہ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم دوبارہ پھر دہرایا، میں پاکی بیان کو اللہ کی جو عظیم ہے یہ دوبارہ دہرایا، یعنی تسبیح کو دوبارہ دہرایا، اس لیے کہ تسبیح کو آپ سمجھتے ہیں، تعمیر نہیں سمجھتے، کہا بس اس کا اقرار کر لو اللہ سارے کمالات ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے آپ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن تسبیح ہم سمجھتے ہیں، پاکی میں ہم کل سمجھتے ہیں، ہم عیبوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تو سب سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ایک بات کہہ کر ہی پورا عقیدے کو گرا دیا، ہم نے کہا مریم اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ میری بیوی ہوتی اور میرا بیٹا ہوتا تو باپ والی کوئی شان تو ان میں ہوتی نا، لیکن کان یا قرآن کام، وہ تو روٹی کھاتے تھے، وہ بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتے تھے، تو تم میری بیوی اور بیٹا بناتے ہو، تم سوچو تو صحیح، میں کب کھانے پینے کا محتاج ہوں، میں تو تمہیں کھلاتا ہوں، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، میں کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، یہ کھانے پینے کے محتاج ہے، تو میرے ساتھ ان کی کیا نسبت ہے، یہ خدا بن سکتے ہیں؟ کان یا قرآن کام ایک لفظ کہہ کر پورے عقیدے کو زمین پر رکھا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کھانا کھاتے ہیں، کمزوری ہے ان کے اندر، یہ خالق بن سکتے ہیں، خدا بن سکتے ہیں، خدا سے رشتہ داری کی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، یاد رکھو کسی رشتہ داری۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم فرما، اور عظیم میں یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دیکھو میری شان رحمت پر مت بھول جانا، میں بڑی عظمتوں والا بھی ہوں، پکڑ کرنے پر آؤ چھڑا کو نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، گناہ کرتے رہتے، جب پکڑے جاتے ہیں پھر چیختے چلاتے ہیں، بہت خطرناک بات ہے، پوچھتے صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، عبداللہ عباس کسی نے پوچھا جی چھوٹا گناہ کر لیا جائے، رونے لگے، کہا یہ تو دیکھ کس کے حق میں کر رہا ہے، یہ تو دیکھ پہلے ان کی شان دیکھ اور پھر ان کا گناہ دیکھ، جس کی شان بڑی ہوتی ہے تو معمولی بعد بھی اس کی شان اس کے سامنے بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو تم گالی دے لیتے ہو، اپنے باپ کو گالی دے سکتے ہو؟ بولو، بیٹے کو الو دا بٹھا، ابا سے کہہ سکتے ہو؟ کیوں فرق پڑ گیا؟ اس لیے کہ وہ شان اس کی یہ اور ہے وہ اور ہے، شان بدل جاتی ہے تو پھر اس جرم کا اور اس چیز کی قیمت بھی بدل جاتی ہے۔ اور امام بخاری نے تسبیح کی حدیث پر لا کر ختم کیا ہے، کیونکہ سنت ہے کہ جب مجلس ختم ہو تو تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھ لو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی والحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھ لو، خالی سبحان اللہ پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے تم سبحان اللہ پڑھ لو، تم نے میری پاکی بیان کی،
میں تمہیں پاک کر دوں گا، تمہارے گناہوں سے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو پاک ہی ہوں، لیکن پاک کہنے سے تم پاک ہو جاؤ۔ میں تو پاک ہوں، تمہارے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوگا، لیکن اس کہنے سے تم میں پاکی بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ درود شریف بھیجتے ہیں، جب اللہ درود بھیج رہے ہیں، ہمارے درود کی وہاں کیا قیمت ہے، لیکن کہا تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاتا کہ تم مستحق ہو جاتا، تم پر رحمتیں بھیجوں۔ اللہ تمہارے درودوں کے محتاج نہیں میرا پیغمبر، جب میں بھیجو تو بھی، لیکن تم بھی بھیجو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان والو تم بھی بھیجو، چلو اس لیے بھیجو کہ تمہیں کچھ مل جائے، ورنہ ان کو تو ہم دے رہے ہیں، میرا ان کا معاملہ ہے، لیکن تمہیں بیچ میں ایڈ کر دیا تاکہ تمہیں نواز دیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تمہیں نوازنے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، امام بخاری نے مجلس ختم کر رہا ہے نا، مجلس ختم ہو رہی، درس حدیث کی پورے سال پڑھایا، کبھی بیشیاں ہوئی، طلبا نے طالبات نے کوتاہی، استاد نے کوتاہی ہوتی ہے، ہم استاد نے کبھی بیشی ہو جاتی، کبھی دل لگا کے پڑھاتے ہیں، دلہ بلا پڑھاتے ہیں، کبھی تشویشات میں پڑھا دیتے ہیں، کبھی اچھے مطالعے سے پڑھا دیتے ہیں، کبھی جادو کام کر دیتے ہیں، استاد اور بھائی یہ پڑھ لو، سبحان عظیم، آخر حدیث پر ختم کیا کہ پورے سال کی کمیاں معاف اور نیکیاں لکھی جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تصویر حدیث پر لا کے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، صدق اللہ العظیم، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔